السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گرامی قدر علماء کرام، بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ یہ رمضان المبارک کے مہینے کا آخری جمعہ، اور معلوم نہیں ہم میں سے کن کن کی زندگی کا آخری جمعہ۔ یقین کریں کہ گزشتہ سال کتنے لوگ ایسے تھے جو ہمارے درمیان موجود تھے، لیکن اس سال وہ موجود نہیں ہیں۔ بہرحال دنیا کی زندگی تو ختم ہونی ہی ہونی ہے، لیکن ہر انسان کی منزل مقصود آخرت اور اللہ کی ذات ہے۔ اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے دو عبادتیں ہیں، ایک جانی عبادت اور ایک مالی عبادت۔ جانی عبادت جیسے نوافل کا اہتمام کرنا، تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا، اشراق کی نماز کا اہتمام کرنا، چاشتہ کی نماز کا اہتمام کرنا، اور مالی عبادت جس میں اگر اللہ پاک نے کسی کو طاقت نہیں دی کہ وہ تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ اشراق کا اہتمام نہیں کر سکتا، وہ چاشتہ کی نماز کا اہتمام نہیں کر سکتا، اللہ نے مال دیا ہے تو مالی عبادات کے ذریعے بھی اللہ سے قریب ہو سکتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ہمیں سمجھا رہے ہیں دنیا کی مختصر سی زندگی میں اللہ فرماتے یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اللہ فرماتے ایمان والو، دنیا کی مختصر سی زندگی میں ڈرتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں ہلاک کر دے، تباہ و برباد کر دے۔ کیسے ہلاک کرے گی، کیسے تباہ و برباد کرے گی؟ تو اللہ فرماتے عن ذکر اللہ، تمہیں اللہ سے غافل کر دیں، آخرت سے غافل کر دیں، مسجدوں سے دور کر دیں، نمازوں سے دور کر دیں، دنیا کی محبت ایسی دل میں داخل ہو جائے کہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تم بھلا بیٹھو۔ لیکن آگے اللہ قرآن کریم میں سمجھا رہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔
اللہ فرماتے جس کو مال کی محبت نے، دنیا کی محبت نے، اولاد کی محبت نے آخرت سے غافل کر دیا، نمازوں سے دور کر دیا، اللہ کے احکام سے دور کر دیا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دور کر دیا، فرماتے اس سے بڑھ کر دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں۔ لیکن آگے اللہ ہمیں سمجھا رہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ اللہ فرماتے میرے بندو، اللہ نے جو مال تمہیں دیا ہے، جو روزی دی ہے، روزی دینے والی ذات اللہ کی ہیں، ان روزی میں سے جو روزی اللہ نے تمہیں نصیب فرمائی ہے اس میں تم خرچ کرتے رہو اللہ کے لیے۔ حدیث شریف میں موجود ہیں، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب سورج نکلتا ہے، روزانہ سورج نکلتا ہے، جب سورج نکلتا ہے تو اس کے دونوں جانب دو فرشتے مقرر ہوتے ہیں اور یہ آواز لگاتے ہیں اے لوگو، یہ آواز لگاتے ہیں اے لوگو اللہ سے تعلق قائم کر لو، اللہ سے اپنے رشتے کو جوڑ لو۔ اور یہ آواز جنات اور انسان کے علاوہ زمین کی تمام مخلوق سنتی ہیں۔ دو فرشتے آواز لگاتے ہیں اے لوگو اللہ سے تعلق قائم کر لو، اپنے روٹھے رب کے ساتھ رشتہ جوڑ لو۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرشتے یہ آواز لگاتے ہیں تھوڑا مال جو زندگی کے لیے کافی ہو جائے اس زیادہ مال سے بہتر ہیں جو اللہ سے غفلت پیدا کر دیں، جو آخرت سے غفلت پیدا کر دیں۔ پھر حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو فرشتے یہ آواز لگاتے ہیں کہ اللہ جن لوگوں نے اپنا مال بھلائی کے کاموں میں خرچ کیا ہے، خیر کے کاموں میں خرچ کیا ہے، کسی کی مدد کرنے میں خرچ کیا ہے، کسی کا تعاون کرنے میں خرچ کیا ہے، کسی کو فائدہ پہنچانے میں خرچ کیا ہے، حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو فرشتے یہ آواز لگاتے ہیں اللہ اپنا مال جس نے نیک کاموں میں خرچ کیا تو اس کا نعم البدل یعنی اچھا بدلہ تو جلد سے جلد تو اسے نصیب فرما دے۔ لیکن آگے حدیث شریف میں، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے یہ آواز لگاتے ہیں کہ جب موقع تھا مال خرچ کرنے کا، جیسے مسجد کو ضرورت تھی، مدرسے کو ضرورت تھی، امام کا تعاون کرنا تھا، مؤذن کا تعاون کرنا تھا، کوئی بھی کام خیر کا کام تھا، اللہ نے مالی صلاحیت دے رکھی تھی لیکن وہاں پر خرچ کرنے کا موقع تھا، مال ہونے کے باوجود خرچ نہ کیا۔ حدیث شریف میں موجود ہیں دو فرشتے یہ آواز لگاتے ہیں اللہ اس کے مال کو تو جلد سے جلد تباہ و برباد فرما دے۔ میرے بھائیو اللہ سے دل سے دعا کر لو، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اللہ ہر ایک کو بیت اللہ کی حاضری نصیب فرمائے، کہہ دو آمین۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں تشریف لے گئے، ایک صاحب کو دیکھا جو بیت اللہ کی دیواروں سے چمٹ چمٹ کر رو رہے ہیں، اور بیت اللہ کی دیواروں سے چمٹ چمٹ کر رو رہے ہیں اور ایک دعا مانگ رہے ہیں، اس بیت کی یعنی اس گھر کی عظمت و حرمت کے صدقے، اس گھر کی عظمت و حرمت کے صدقے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے، تو میری کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ حدیث شریف میں موجود ہے ہمارے آقا بیت اللہ میں تشریف لے گئے اور اس آدمی کو اللہ سے دعا مانگتے ہوئے سنا کہ اللہ اس گھر کی حرمت و عظمت کے صدقے تو میری کوتاہیوں کو معاف فرما دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ سرکار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے سے ارشاد فرمایا جو بیت اللہ کی دیواروں سے چمٹ کر رو رہا تھا، اس سے فرمایا اللہ کے بندے اپنی حرمت کے واسطے سے اللہ سے دعا مانگ، اس لیے کہ اللہ کے یہاں مومن کی حرمت بیت اللہ کی حرمت سے بڑھ کر ہیں، یعنی مومن کا مقام بیت اللہ کے مقام سے بڑھ کر ہیں۔ پھر اس آدمی نے کہا اللہ کے نبی میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میں بہت بڑا اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہوں۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے محبت تھی، اپنی امت سے پیار تھا۔ ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت میں پوچھ لیا اللہ کے بندے ایسا تو نے کون سا گناہ کیا جس کی وجہ سے تو بیت اللہ کی دیواروں سے چمٹ چمٹ کر رو رہا ہے اور تیرے معافی مانگنے کی کیفیت ہے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال فرمایا تو وہ آدمی کہنے لگا اللہ کے نبی اللہ پاک نے مجھے بہت بڑا مالدار بنایا اور ایسا مالدار بنایا کہ میرے پاس رکھنے کی جگہ نہیں، گھوڑے بھی بہت زیادہ، جانور
بھی بہت زیادہ، لیکن ہوتا یہ ہے کہ میرے مال میں سے اگر کوئی مجھ سے سوال کرتا ہے کار خیر کے لیے، بھلائی کے کام کے لیے، اگر میرے مال میں سے کوئی مجھ سے سوال کرتا ہے تو مجھے غصہ آتا ہے، اور میں غصے میں یوں ہو جاتا ہوں جیسے میرے منہ سے آگ کے شعلے بھڑکتے ہو، جیسے میرے منہ سے آگ کے شعلے نکلتے ہو، میں اپنی مرضی سے نہیں کہتا۔ حدیث شریف میں ہمارے آقا نے فرمایا اے فاسق چلا جا یہاں سے، اس لیے کہ تو اپنی آگ سے مجھے بھی جلا دے گا، تو اپنی آگ سے مجھے بھی نقصان پہنچائے گا۔ پھر حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے بندے سن لے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر تو ہزار برس تک یعنی 1000 سال تک تو روزے رکھتا رہے اور نمازیں پڑھتا رہے مگر کنجوسی کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، بخل کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، تو اللہ رب العالمین یقیناً تجھے جہنم میں الٹا لٹکائیں گے، اوندھا لٹکائیں گے۔ پھر حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تجھے معلوم نہیں کہ کنجوسی کفر کا شعبہ ہے اور کفر کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور سخاوت ایمان کا شعبہ ہے اور ایمان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنجوس آدمی، بخیل آدمی اللہ سے دور، جنت سے دور، لوگوں سے دور اور جہنم کے قریب، اور سخی آدمی جس کو اللہ نے مال دیا ہے اپنے مال سے وہ سخاوت کرتا ہے، سخی آدمی اللہ کے قریب، جنت کے قریب، لوگوں سے قریب اور دوزخ سے دور ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ کر لو۔ اگر تم مال کی حفاظت کرنا چاہتے ہو، بڑے پریشان ہو کہ اللہ نے بہت مال دیا ہے، کہیں میرا مال چوری نہ ہو جائے، کہیں میرا مال غلط کاموں میں خرچ نہ ہو جائے، تو ہمارے آقا نے فرمایا اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ کر لو اور اپنی بیماریوں کا صدقے کے ذریعے علاج کرو۔ اگر تم صدقہ کرتے رہو گے اللہ پاک تمہیں بیماریوں سے محفوظ رکھے گا۔ اور پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم قسم کی یعنی طرح طرح کی آفات کا، طرح طرح کی بلاؤں کا مقابلہ دعاؤں سے کرو، اس لیے کہ اللہ پاک نے دعا میں وہ طاقت رکھی ہے جو حاکم کی حکومت میں وہ طاقت نہیں، جو ڈاکٹر کی دوا میں وہ طاقت نہیں، جو طبیب کی حکمت میں وہ طاقت نہیں، وہ طاقت اللہ نے دعا میں رکھی ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص بھی دین میں یا رات میں للہ رقم یعنی کسی کو بھلائی کے لیے، جیسے امام صاحب کا تعاون کیا، مؤذن صاحب کا تعاون کیا، مسجد کا تعاون کیا، اسی طریقے سے اور کار خیر میں خرچ کیا، کوئی ہمارا پڑوسی بیمار تھا، کوئی ہمارا رشتہ دار غریب تھا، کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے کچھ نہ کچھ دیتا رہتا ہے، چاہے دین میں دے چاہے رات میں دے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے اللہ پاک اسے 3 خطرناک تکلیفوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ نمبر 1 زہریلے جانور کے ڈسنے سے، یعنی زہریلا کوئی جانور اسے نقصان پہنچائے گا نہیں۔ نمبر 2 دیوار یا چھت وغیرہ کے تلے دبنے سے، یعنی حادثے سے، جیسے کہیں سے گزر رہے تھے دیوار گر گئی نیچے دب گئے، چھت گر گئی نیچے دب گئے۔ اور نمبر 3 فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک اس کو اچانک کی موت سے محفوظ رکھے گا۔ ابھی موت ہر ایک کو دستک دے رہی ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، تھوڑا سا بخار تھا اور اطلاع ملتی ہے دنیا سے چلا گیا، تھوڑی سی سردی تھی اطلاع ملتی ہے دنیا سے چلا گیا۔ ہمارے آقا نے فرمایا جو کار خیر میں اپنے مال کو خرچ کرتا رہے گا، للہ رقم سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی کی مدد کرے گا، اللہ پاک اسے اچانک کی موت سے بھی محفوظ رکھیں گے۔ ایک صحابی حضرت اقدس کی خدمت میں آئے، فرمایا میرے محبوب مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے۔ بولو ہمیں بھی تو ڈر تو لگتا ہے کہ مرنے کے بعد آخر کیا ہوگا، قبر میں سوال ہونے والے ہیں، حشر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، زندگی کے ایک ایک سیکنڈ کا ہمیں حساب دینا ہے، زندگی کے ایک ایک منٹ کا ہمیں حساب دینا ہے، تو ڈر تو ہمیں بھی لگتا ہے۔ لیکن صحابی نے سوال کر لیا اللہ کے نبی مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پوچھا
کیا اللہ نے تم کو مالدار بنایا، یعنی اللہ نے تم کو مال دیا ہے؟ صحابی نے فرمایا ہاں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے مال کی دولت سے نوازا ہے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، ہمارے نبی نے صحابی سے فرمایا اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، سخاوت کرتے رہو، اللہ پاک تمہارے لیے موت کو آسان بھی کر دے گا اور موت کا ڈر تمہارے دل سے نکال دے گا۔ میرے پیارو، اللہ ہم سب کو سخی بننے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ لیکن ایک حدیث میں آپ کو زبردست بتلاؤں، اس وقت موجودہ حالات میں ہم جن حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں، جن حالات کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، بس اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ اور یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ آج تک جو کچھ ہوا وہ بھی بولو کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی کون کر رہا ہے؟ اللہ ہی کر رہے ہیں۔ اور آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی اللہ ہی کرنے والے ہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب کوئی قوم بد عہدی یعنی وعدہ خلافی کرتی ہے، قرضہ تو بڑی محبت سے لیا، ارے تم کو آزمانا چاہتے ہیں، تم سے بڑی پکی دوستی ہے، آج ہمیں ضرورت پڑی ہے، لیکن جب ادا کرنے کی باری آئی تو بڑے نمکین جواب دیتے ہیں، ارے گھر چھوڑ کر بھاگ جاؤں گا، دکان چھوڑ کر بھاگ جاؤں گا، شہر چھوڑ کر بھاگ جاؤں گا۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب کوئی قوم بد عہدی یعنی وعدہ خلافی کرتی ہیں تو سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین انہیں قتل اور خون میں مبتلا کر دیتے ہیں، وہ آپس میں لڑنا شروع کر دیتی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی خون کی پیاسی بن جاتی ہیں۔ اور ویسا ہی آپ نے دیکھا، وعدہ خلافی ہوئی، لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ پھر آگے حدیث شریف میں کیا فرمایا ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب کسی قوم میں بے حیائی یعنی زنا کاری، بدکاری پھیل جاتی ہے، آج موبائل میں زنا، انٹرنیٹ میں زنا، آنکھوں کا غلط استعمال، کانوں کا غلط استعمال، زبان کا غلط استعمال، یعنی ہمارے ہر عضو سے زنا ٹپک رہا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب کسی قوم میں بے حیائی یعنی زنا کاری، بدکاری پھیل جاتی ہے، اللہ رب العالمین اس قوم پر موت کو مسلط کر دیتے ہیں۔ موت اس قوم میں دھڑا دھڑ ہوتی رہتی ہے۔ بس اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق اور حضرت اقدس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ لیکن آگے حدیث میں کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ پاک نے بہت سو کو مال دیا، ارے مالدار بنانے والی ذات بھی اللہ کی تھی۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ نے کسی کو غریب بنایا، کسی کو امیر بنایا، لیکن قرآن کریم میں فرمایا وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، مالداروں کے مال میں غریبوں کا حصہ ہے، جس کو کہتے ہیں زکوٰۃ۔ زکوٰۃ تو کنجوسوں کے لیے ہیں کہ کچھ نہیں کر سکتے تو اتنا تو تمہیں نہ چاہتے ہوئے بھی نکالنا ہی نکالنا ہے، لیکن اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو مال خرچ کرنا ہے وہ للہ رقم خرچ کرنا ہے۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب کوئی قوم اپنی زکوٰۃ کو روک لیتی ہے، اللہ رب العالمین اس قوم سے بارش کو روک لیتے ہیں۔ لیکن آپ کو ایک عجیب حدیث سناؤں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، ایک مرتبہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کر لیا، میرے محبوب دنیا سے تو ہر کوئی جانے والا ہے، دنیا سے ہر ایک کو جانا ہے، ہر ایک دنیا سے پردہ فرمانے والا ہے۔ ہمارے آقا سے صحابی نے پوچھا، اللہ کے نبی جس وقت آپ اللہ کو پیارے ہو جاؤ گے، یعنی آپ اللہ کے مہمان بنو گے، آپ آخرت کا سفر کرو گے، دنیا سے پردہ فرما جاؤ گے، اس وقت ہمارا زمین پر رہنا یعنی ہمارا زندہ رہنا بہتر ہے یا ہمارا زمین کے نیچے چلے جانا یعنی مر جانا بہتر ہے؟ سوال سمجھ میں آیا؟ صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کے جانے کے بعد ہمارا زندہ رہنا بہتر ہے یا ہمارا دنیا سے چلے جانا بہتر ہے؟ حدیث
حدیث کے بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہارے امراء یعنی حاکم سے صرف حکومت مراد نہیں، اللہ نے کسی کو اپنے گھر کا حاکم بنایا، کسی کو اپنی فیکٹری کا حاکم بنایا، کسی کو اپنے کارخانے کا حاکم بنایا، کسی کو اپنے محلے کا حاکم بنایا، کسی کو اپنی سوسائٹی کا حاکم بنایا۔ جب تمہارے حاکم اچھے قسم کے لوگ ہوں گے یعنی انصاف کرنے والے لوگ ہوں گے اور تمہارے مالدار سخی ہوں گے، اللہ نے جن کو مالدار بنایا ان کے اندر سخاوت کا جذبہ باقی ہوگا، اور تمہارے آپس کے کام باہم مشورے سے ہوں گے یعنی مشورے سے تم کام کرتے رہو گے تو ہمارے آقا نے فرمایا تمہارے لیے زندگی بہتر ہے یعنی زندہ رہنا اچھا ہے۔ لیکن آگے حدیث میں کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تمہارے حکام یعنی حاکم بدترین قسم کے لوگ ہوں گے، حاکم بننے کے بعد ظلم کرتے ہوں گے، حاکم بننے کے بعد خیانت کرتے ہوں گے، حاکم بننے کے بعد لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوں گے، لوگوں کی آنکھوں میں دھول ڈالتے ہوں گے، تو ہمارے نبی نے فرمایا آگے بیان فرمایا تمہارے حاکم کمینے ہوں گے، تمہارے حاکم بدترین ہوں گے اور تمہارے مالدار کنجوس ہوں گے۔ اللہ نے مال بہت دیا ہے لیکن جہاں مال کی خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں خرچ کرنے کا جذبہ نہیں ہے، اور تمہارے آپس کے کام تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد ہوں گے۔ تو حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تمہارا زمین پر رہنے سے یعنی زندگی سے بہتر موت اچھی ہے۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق اور حضرت اقدس کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ تو میں نے آپ کو بتلایا کبھی کبھی اللہ پاک مال کے ذریعے بھی یعنی مال کو خرچ کرنے کے ذریعے بھی اللہ راضی ہو جاتے ہیں اور اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی تشریف فرما ہے، ایک صحابی ایک سائل اللہ کے نبی کے پاس سوال کرنے کے لیے آئے۔ ہمارے نبی سخی تھے، اللہ نے آپ کو سخاوت کے جذبے سے مالا مال فرمایا تھا۔ آپ کی عادت یہ نہیں تھی کہ کسی کو نہ کہہ دیتے، بلکہ آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ کے پاس کچھ ہوتا تو دے دیتے، نہ ہوتا تو دینے والے کا پتہ بتلا دیتے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن تجھے ایک صاحب کا ایڈریس دیتا ہوں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا ایڈریس دے دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر وہ سائل کو بھیجا، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ جب سائل حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر پہنچا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے لڑ رہے تھے، لڑائی جھگڑا کر رہے تھے۔ کس معاملے میں؟ جیسے ہم ظلم و ستم کرتے وہ لڑائی جھگڑا نہیں، اس زمانے میں یہ ٹیوب لائٹیں، اس زمانے میں یہ بلب نہیں تھا، بلکہ وہ چراغ جو آپ نے بھی دیکھے تیل میں رسی کو ڈالا جاتا ہے اور چراغ جلایا جاتا تھا، تو اس زمانے میں اس طریقے سے چراغ جلاتے تھے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے لڑ رہے ہیں کہ تو نے رسی میں تیل میں رسی کو موٹا یعنی جاڑا کیوں رکھا، جس کی وجہ سے تیل زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اب وہ سائل سوچنے لگا کہ اللہ کے نبی نے مجھے کیسے کنجوس آدمی کے پاس بھیجا ہے کہ جو تھوڑے سے معاملے میں تیل کے زیادہ جلنے کے معاملے میں اپنی بیوی سے لڑتا ہے، تو وہ میری کیا مدد کرے گا۔ لیکن بھیجا کس نے تھا؟ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ سائل نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، حضرت عثمان سے جو مانگا، علماء نے لکھا ہے کہ جتنی مقدار مانگی تھی اس سائل نے اس سے کئی گنا زیادہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے عطا کیا۔ لیکن صحابہ کرام دلوں کے بڑے پاک اور دلوں کے بڑے صاف تھے، ہماری طرح نہیں تھا، اور یہ حدیث شریف میں موجود ہے میری امت پر قیامت کے قریب ایک دور ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا، لوگوں کی زبان تو شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی، بولیں گے تو بڑے میٹھے انداز میں، ارے تم سے مل کر بڑی خوشی ہوئی، تم ہمارے اچھے دوست ہو۔ لوگوں کی زبان شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی لیکن دل بھیڑیوں سے زیادہ گندے ہوں گے۔ تھوڑا سا دور ہوا پھر وہ دشمنی کے جذبے بڑھکے، پھر وہ غیبت بڑھکی، پھر وہ حسد بڑھکا، اور وہ دشمنی کی آگ ایسی بھڑکتی ہے جو اس کے زندگی کے سارے نیک اعمال کو جلا کر رکھ دیتی ہے۔ اب وہ سائل نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضرت معاف کر دینا، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان سے وہ سائل کہہ رہا ہے کہ معاف کر دینا، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں نے آپ کے گھر کے دروازے پر کوئی آپ کا جھگڑا میں نے ارادتاً نہیں سنا کہ میں نے جاسوسی کے طور پر آپ کا جھگڑا سنا ہو، بلکہ
آپ کی آواز باہر آ گئی اور میں نے اس جھگڑے کو سن لیا تو میں نے سوچا کہ اللہ کے نبی نے مجھے کیسے بخیل آدمی کے پاس بھیجا ہے، لیکن میں نے جب آپ سے سوال کیا تو آپ نے میرے سوال سے کئی گنا زیادہ عطا فرمایا۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا جواب سنو اور اس جواب کو اپنے دل میں داخل کرو۔ اللہ کی ذات علی سے امید ہے ہمارے لیے مسجد کا تعاون کرنا آسان ہوگا، ہمارے لیے مدرسے کا تعاون کرنا آسان ہوگا، ہمارے لیے رشتہ داروں کا تعاون کرنا آسان ہوگا، ہمارے لیے امام کا تعاون کرنا آسان ہوگا، مؤذن کا تعاون کرنا آسان ہوگا۔ کیا فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ اللہ کے بندے سن لے، جس مال کی وجہ سے میں اپنی بیوی سے لڑ رہا تھا، میں اپنی بیوی سے جھگڑ رہا تھا، اس مال کا تو مجھے کل اللہ کو حساب دینا ہے، اور جو مال میں نے تجھے دیا ہے اس مال کا تو مجھے کل اللہ سے حساب لینا ہے۔ تو اگر ہم نے اپنی ذات پر خرچ کیا ہے تو اللہ کو حساب دینا ہے، لیکن کار خیر میں دوسروں کی بلائی کے لیے سخاوت کا جذبہ اختیار کیا ہے تو اس مال کا کل اللہ سے حساب لینا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ختم ہونے کو ہے، اسی طریقے سے ہماری زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو جتنے دن غفلت میں گزر گئے اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اور جو دن باقی ان دنوں کو اللہ کے احکام کے مطابق اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے کی ہم سب کو توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اس لیے میرے پیاروں جتنا بھی ہو سکے جب بھی کوئی خرچ کرنے کا تقاضا ہو تو دل کھول کر تعاون کرو گے انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات علی سے امید ہے ہم گن کر تعاون کریں گے۔ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ بڑا بادشاہ ہے، اور اس وقت بیماری جو پھیلی ہوئی ہے بیماری کا علاج ہی یہی ہے۔ لوگ کہتے کورونا کا کوئی علاج نہیں، ہمارے آقا نے فرمایا صدقہ کر لے، کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر لے، کسی کے لیے اپنے دل میں ہمدردی کو پیدا کر لے، اس سے بڑا کورونا وائرس کا کوئی علاج ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ سارے کام کرنے کے بعد اگر موت آ گئی یقین اللہ پاک شہداء کے ساتھ اسے اٹھائے گا۔ اللہ ہم سب کو جمعہ کا مبارک دین ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہے تو گن نہ سکے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے، تو جتنا بھی درود پاک کی کثرت ہو سکے درود پاک کی بھی کثرت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت باقی سنتیں پڑھ لیں۔